السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کنیزوں والے معاملے میں جو بات چل رہی تھی، اس بات میں مزید کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ایک شادی شدہ مرد وہ کہتا ہے کہ جی میں دوسری شادی نہیں کروں گا، جیسے بھی حالات ہیں، جیسی بھی میری بیوی ہے، چاہے وہ مجھے صحیح خوش رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی ہے، یا مجھے ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پہ مجھے وہ جو ہے نا وہ پرسکون کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، میں نے اب اسی کے ساتھ زندگی گزار لینی، بس جیسے بھی ہو بس گزر ہی جائے گا۔ تو گزر ہی کیا جائے گا، پھر وہ راتوں کو زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہنے لگتا ہے، پھر جو ہے نا وہ عورت کو عورتوں سے ٹائم نہیں دیتی، پھر وہ گھر ہی نہیں آتا، اس کا دل ہی نہیں لگتا گھر میں باہر، تو پھر اس طرح کی کچھ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بچے ہو گئے، میں نے کیا کرنا۔ پھر ہمارے نبی پاک کی مثال دیکھیں سامنے، مسلمان اگر نہیں بھی ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول یہ پیغام اس دنیا میں لے کر آئے تھے، تمام کائنات کے لیے ایک ہی پیغام ہے۔ تو اب وہ جو دیکھیں کہ انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری، تو انہوں نے تو ساری شادیاں پہلے بیوہ عورتوں سے کی، یعنی کہ وہ عورتیں جن کو پہلے خاوند یا تو فوت ہو گئی یا چھوڑ دیا، ایسی عورتوں سے کی شادی، تو پھر وہ بڑھاپے میں کرتے رہے نا شادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا انسان ہو بھی جائے تو تب بھی وہ ایکٹیو رہتا ہے، صرف وہ اس کی پریشانیاں اس کو مار دیتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب نبی پاک کی جو آخری شادی ہوئی تھی حضرت صدیقہ کے ساتھ، تو پہلی شادی ہوئی تھی بڑی عمر کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام کی پہلی خاتون، وہ امیر تھیں، ان کے ساتھ نبی پاک کی شادی ہوئی کیونکہ وہ امیر تھیں۔ اچھا، اب امیر عورت نے اپنی جائیداد جو ہے وہ ساری دولت نبی پاک کے سپرد کر دی، ایک امیر خاتون کے ساتھ شادی ہوئی، تو نبی پاک جی میری دولت کو جس جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں۔ اب آخری جو عورت تھی یہ امیر نہیں تھی، غریب تھی، جو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، تو وہ غریب تھی۔ اب یہ غریب تھی تو ان کو نبی پاک کی کسٹڈی میں دیا گیا کہ آپ جو ہے نا ان کو، یعنی کہ ان کی جو دوسری بیوی تھی نا حضور نبی کریم کی، وہ بڑی تھیں اور یہ چھوٹی تھیں، وہاں پہ ان کو چھوڑا گیا 2 سال کے لیے۔ 9 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کیا ہو گیا تھا، نبی پاک کے حوالے کر دیا تھا چپ کر کے کہ یہ لیں جی آپ کی بیوی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو نبی پاک سے درس دلوانا چاہتے تھے ان کے ٹیچر، جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیروں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں بیٹیاں، اور یہ وہاں پہ درس دیتے ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں پھر کیا کیا ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ۔ تو چھوڑو اس کے پاس کہ جس کے پاس آپ کو نکاح میں یعنی کہ بیوی بنا کے چھوڑ دو، ایسے نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے نبی پاک کے حوالے کی، اور نبی پاک کی جو بیوی تھی بڑی، وہ انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا کہ جاؤ اب نبی پاک کو کھانا دے کے آؤ، یا نبی پاک کو اب ان کے کپڑے دھو دو، یا یعنی کہ ہر چیز سے جس طرح ایک خاوند کی خدمت کرتے ہیں نا، اس طریقے سے ان کی خدمت جو ہے نا وہ کرتی رہی۔ ان کو پتہ چل گیا ان کی کس طرح نبی پاک کس ٹائم سوتے ہیں جاگتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا مجھے کھانا پکانا ہے، سب کچھ ان کو ایک جیسے ایک بچے کو تربیت دی جاتی ہے نا اب اپنی بیٹیوں کو اپنے خاوندوں کے لیے کہ یہ کھانا پکانا ان کو آنا چاہیے، یہ چیزوں کی تربیت ان کو دی گئی وہاں پر۔ اب تربیت کے دنوں میں بھی تو وہ 9 سال کی تھیں، کھجوریں وہاں پہ ہوتی، کھجوریں کھا کر کے انسان بڑا خوش نما موٹا تازہ سا ہوتا ہے، تو وہ بڑی خوش نما تھی۔ تو یہاں پہ کیا ہمارے ذہنوں میں سوال آئے گا، ہم کیا کہیں گے کہ اگر کسی کی 9 سال کی اتنی خوبصورت بیٹی ہو اور پھر اگر وہ چھوڑی جائے، تو اگر ایک کوئی غیر محرم ہے جو اس کے اوپر نظر ڈالے گا، کہ غیر محرم نظر ڈالے گا، تو غیر محرم کے پاس ہم نے کیوں چھوڑی؟ کیونکہ اس بیٹی وہی انہی کو دیکھ رہی تھی، تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر آنے والے جو جذبات ہوتے ہیں وہ پھر اسی کے لیے محسوس کرے گی نا، وہ ان کو پہلی محبت تو اسی سے ہوگی۔ تو اب جو ہے نا ان کی جو پہلی محبت تھی وہ نبی پاک کے ساتھ تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی ان کو تھا۔ اب یہاں پہ وہ نبی پاک کی خدمت بھی کر رہی ہیں، لیکن نکاح کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا، ہاں جی یہ آپ ہی اپنی زوجیت میں اس کو لینا، تو یہ آپ کے حوالے ہے، لینا زوجیت میں، ابھی لیا نہیں، ان کے حوالے کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں۔ اب یہاں پہ زوجیت میں لے لیا گیا، لیکن اب زوجیت میں لینے کے لیے ضروری ہے نا کہ بچے کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو میرے حق زوجیت میں مجھے لینا چاہتا ہے وہ مجھے بھی پسند ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز کے لیے ابھی ان کی سینس ہی نہیں تھی جو ایکٹیو ہوتی، تو ابھی ان کو کیا سکھایا گیا، ابھی ان کو فرما برداری سکھائی گئی کہ فرما برداری آپ نے کیسے کرنی ہے، کیسے ان کے کام کرنے ہیں سارے۔ پھر جس وقت ان کی عمر 11 سال کی ہوئی تو تب تک نبی پاک سے تو ان کو محبت ہو چکی تھی۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا دوبارہ کہ آپ ان کی زوجیت میں آنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا جی۔ ان کے والد نے پوچھا ان سے کہ کیا اب آپ ان کی زوجیت میں آنا چاہتی ہیں؟ اگر وہاں پہ وہ انکار کر دیتی
تو پھر نبی پاک نے کوئی نہیں ان کو حق زوجیت میں، پھر اس وقت پھر ان کا نکاح جو ہے نا وہ یعنی کہ کیا ہوا کہ آپ نے حق مہر مقرر کیا. کیا حق مہر مقرر کیا کہ ایک کمرہ دیا اس کو رہنے کے لیے. وہ وہی ہے نا جو ابھی مدینہ پاک ہے، یہ کمرہ دیتا ہے شزدیقہ والا کمرہ ہے، یہی کمرہ دیا، دونوں کا ایک کمرہ تھا. تو اب بات یہ ہے کہ ایک کمرہ وہی تھا جس میں خاوند رہتا ہے، خاوند والا ہی کمرہ ہوتا ہے پھر بیوی کا. تو بچے جب ہوں تو پھر ان کے الگ الگ ہو جاتے ہیں کمرے، لیکن وہی کمرہ تھا. تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس آپ رکھواتے ہیں اپنی بچی تو پھر بھی اس بچی سے یہ پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس کی اپنی سینس ڈیولپ نہیں ہو جاتی، آپ اس کی مرضی نہیں آتی ہے اس کام میں، تب تک وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہتی، وہ ہوتی نہیں ہے تو وہ پھر مانتی نہیں ہے اس کو. اس لیے اب یہاں پہ اگر زبردستی ان کے ساتھ کی جاتی کہ ہاں جی تجھے نہیں بھی پسند تو تب بھی ہم تو اسی کے ساتھ تیرا نکاح کریں گے بھائی، تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا، وہ تو منکر ہو جائے گی، وہ تو کہے گی میں تو نہیں مانتی ہوں، میرے تو ماں باپ ہی ایسے میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں تو بالکل نہیں میں اس کو قریب ہی نہیں آنے دیتی، بھائی اس کو خاوند کیا چیز ہے. تو اس چیز کو پھر اگر زبردستی اس کا خاوند اس کے ساتھ کرتا ہے کوئی ہم بستری، تو یہاں پر پھر یہ زنا کا مسئلہ آتا ہے. اس کو زن کہتے ہیں کہ زن کو زبردستی استعمال کرنا. تو زبردستی تو آپ اپنی اس ملی ہوئی چیز کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے جو آپ کو سب کے سامنے شرعی طور پر آپ کو دے دی گئی بیوی، ان کے ولیوں نے دے دیا آپ کو، اس کے ساتھ بھی زبردستی آپ نہیں کر سکتے. اس کو زبردستی کہتے ہیں. یا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ یا اپنے محرم رشتوں کے ساتھ زنا کا تو عجیب ہی نظام بنایا ہوا ہے بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوتا کیا. ہاں میں بھی پہلے یہی سمجھتی تھی، لیکن جس وقت مجھے خدا کی طرف سے قرآن پاک کا علم عطا ہوا نبی پاک سے، جب میں نے پوچھا تو تب مجھے ساری باتیں پتہ چلی. پہلے میں بھی استغفر اللہ یہی سمجھتی تھی کہ نبی پاک نے ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے جی، بوڑھوں کو زمانہ کیا کہے گا بھائی، زمانے کے پیچھے چلنا ہے تو پھر زمانے کے پیچھے چل کے اپنا برباد کر لو. حق مہر بھی لکھ دو اس کو، چاہے دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو، وہ پھر آپ کے سر پر چڑھ گئی ہے تو پھر جدھر سے مرضی مانگ کے اس کو اگر چھوڑنا بھی ہے تو حق مہر ادا کرو بھائی. لیکن اگر تم الزام لگاؤ گے تو خدا کو پسند نہیں ہے. اس وجہ سے یہ باتیں صرف نبی پاک نے فرمایا کہ نکاح اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، حق زوجیت اگر اس کو چاہیے، اگر وہ حق مہر اس کے پاس نہیں ہے، اگر قرآن کی 10 صورتیں اس کو یاد ہیں تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. نبی پاک نے ان کو چادر دی تھی، آدھی آدھی چادر انہوں نے زیب تن کی تھی. نبی پاک اس وقت گھوڑوں کی زرہ، حضرت علی تو گھوڑوں کی زرہ بناتے تھے، ان کے پاس اپنے ہی گھوڑے کی زرہ تھی، وہ زرہ بنا کر انہوں نے ولیمہ کیا، نبی پاک کی برکت سے وہ کھانا بڑھ گیا. تو اب اس طرح ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ان کے ساتھ، ان کو بھی ایک کمرہ ان کے پاس ان کو بنا دیا انہوں نے کچا، اسی طرح کھجوروں کے درختوں کے ساتھ اور اوپر نیچے مٹی ڈال کے اس طرح ان کو کمرہ بنا دیا. اب ہم کہیں جی ہماری بیٹی تو جنت رسول ہے، ہماری جنت خاتون ہے، جی میری بیٹی تو جنت خاتون ہے، تو میں جنت خاتون کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دوں. اب یہ تو ایسے ہوگا تو ویسے، لیکن نہیں، ہمارے نبی پاک نے اپنی مثال قائم کی ہے دنیا کے لیے کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس طرح کرو. یہاں تو جب شادیاں ہوتی ہیں تو پہلے ایک پورا پیپر تیار ہوتا ہے، جی آپ کا کمرے ہیں تو اس کمرے کی کتنی جو ہے نا، کتنے بائی کتنے کا کمرہ ہے، اتنی قالین ہم نے لینی ہے جی، اتنی گاڑیاں لینی ہے، تو یہ کرنا وہ. خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلو باہر. اسی وجہ سے تو زندگیاں برباد ہو گئیں، اسی وجہ سے ساری عورتیں ایسے بغیر شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا عورتوں کو پھر جو ہے نا استعمال کر کے پھر دوسری نہیں لے لیتے ہیں، کیا یہ ساری دنیا پہ برائیاں اسی وجہ سے پھیل گئی ہیں. کیوں نہیں تم لوگوں کو سمجھ آتی؟ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہو ایسا ظلم، نہیں کرو ایسا. اب یہاں پہ 10 صورتوں کا جو ذکر آ گیا ہے کہ 10 صورتیں قرآن کی جس کو یاد ہیں. اب یہ کیوں آیا ہے کہ 10 صورتیں قرآن کی یاد ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر 10 صورتیں قرآن کی اگر آپ کو یاد ہیں اور آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو، اور اسی اچھے کام کو اگر پھیلاؤ گے، اس پھیلانے پہ بھی آپ کو ہدیہ ملے گا. اب مجھے سارا قرآن پتہ ہے تو میں اس قرآن کے حوالے سے میں جو ہے نا لوگوں کا علاج کرتی ہوں. اب لوگوں کا علاج میں جو کرتی ہوں نا، میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.